الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات جن کا تعلق سورۃ العلق یعنی سورہ اقراء سے ہے وہ پڑھی اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر جامع حدیث پڑھی ہے۔ دونوں کے اندر علم کا، تعلیم کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد علم پر ہے۔ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد انسان کے اوپر سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اس لیے دین اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آدمی علم دین سے آراستہ، علم دین سے پیراستہ ہو۔ اگر اس کے پاس علم دین نہیں ہے تو وہ اپنے دین کو باقی نہیں رکھ سکتا، دین پر عمل بھی نہیں کر سکتا، نہ اسے صحیح عقیدہ معلوم ہو سکتا ہے، نہ صحیح اعمال و عبادات انجام دے سکتا ہے، نہ دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ اور جینے کا انداز اسے آ سکتا ہے، لوگوں سے میل ملاپ، لوگوں سے تعلقات، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت، پاکیزہ اخلاق، یہ ساری باتیں بھی علم دین سے متعلق ہیں۔ اگر علم دین ہے تو اس کے اندر یہ ساری باتیں پیدا ہوں گی، اور اگر اس کے پاس علم دین موجود نہیں ہے تو ان ساری باتوں سے وہ عاری ہوگا، خالی ہوگا، یہاں تک کہ دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنی میں دیندار ایماندار بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ علم دین سے بالکل بیگانہ رہتے ہیں، علم دین سے محروم رہتے ہیں، حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دین اسلام کی بنیادی علم پر ہے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سب سے پہلی وحی کے الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے، اللہ کی کوئی خاص شکل کی عبادت تو نہ تھی،
لیکن آپ اللہ کی طرف توجہ دھیان میں لگے رہتے تھے۔ غار حرا ہی میں ایک بار اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور اللہ کی وحی سنا جاتا ہے، جس کے الفاظ ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ فرشتے نے آ کر پہلے تو کہا اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں، میں نے کسی مدرسے میں یا کسی استاد کے پاس کہیں جا کر علم حاصل نہیں کیا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، ما انا بقاری۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، بہت زور سے دبوچا، بہت شدت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے وہی بات فرمائی ما انا بقاری۔ فرشتے نے دوبارہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا، دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، اور جب چوتھی دفعہ فرشتے نے کہا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھنے لگے۔ یہ سب سے پہلی وحی کے الفاظ ہیں، اور یہ وحی نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 600 برس کے تقریباً بعد۔ 600 برس تک کوئی وحی دنیا میں نہیں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اور 600 سال کے بعد ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی ہے جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں تھا۔ عرب کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں لکھنے، پڑھنے اور کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ نہیں تھا، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی اور تعلیمی اور دانشگاہ، کچھ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ بس یوں ہی پلتے رہتے تھے، پڑھنے سے، لکھنے سے، سیکھنے سے، علم سے بہت دور، وہ کوسوں دور تھے۔ اور انہی کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 40 برس اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے درمیان میں رہے، اور آج آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، تو اس وحی کے اندر آپ سے کہا جاتا ہے اقرا، پڑھو۔ جو نبی کبھی پڑھنا سیکھا نہیں تھا، جنہوں نے کبھی کسی تعلیمی درسگاہ میں داخلہ نہیں لیا تھا، کسی استاد کے سامنے کبھی زانوئے تلمس طے نہیں کیا تھا، ان سے کہا جاتا ہے اقرا، پڑھو۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ ہماری دین کی بنیاد پڑھنے پر ہے، ہمارے دین کی بنیاد علم پر ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تو یہ وحی نازل ہو رہی ہے، پڑھو۔ تو پڑھنے کا درس دیا جا رہا ہے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام کی بنیاد پڑھنے پر، علم پر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھی اللہ کے نبی کو حکم میں پیش کرنے کی، وہ پیش کی جا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا وحید اللہ، اللہ کی توحید اختیار کرو۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اعبد اللہ، اعبد اللہ، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ برائی نہ کرو۔ عرب کے ماحول کے اندر بڑی برائیاں تھی، شراب کی عادت تھی، زنا کی عادت تھی، چوری کی عادت تھی، ڈکیتیاں پڑا کرتی تھی، فحاشی، عریانی، بدماشی، بدفعلی۔ غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی برائی جو وہاں موجود نہ ہو۔
تو اللہ چاہتے تو ان میں سے بھی کوئی بات کہہ سکتے تھے. مثلا نہیں کہہ سکتے تھے شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، فساد نہ مچاؤ، زنا نہ کرو، اور یہ سارے احکام قرآن میں موجود بھی ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا قرآن میں موجود ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیموں کا مال نہ کھا جاؤ. سود کے بارے میں کہا گیا سودی کاروبار نہ کرو، سود کا لین دین نہ کرو. یہ سارے احکامات قرآن میں موجود ہیں جو بعد میں اللہ نے نازل فرمائے، اور پہلی وحی کے اندر بھی اللہ چاہتے تو یہ حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان سارے احکامات کو تو بعد میں رکھا. اور سب سے پہلا حکم جو اللہ کے نبی کو دیا وہ یہ تھا اقرا، پڑھو. علماء لکھتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ اگر انسان اچھا و سچا انسان بننا چاہتا ہو، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہو، اپنے اندر نیکیاں پیدا کرنا چاہتا ہو، فسادات سے اپنے آپ کو بری رکھنا چاہتا ہو، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ایک انسان بنانا چاہتا ہو، تو اس کا طریقہ ہے اقرا، پڑھو. اگر نہ پڑھا، جاہل رہا، تو جاہل تو ہر بےہودہ حرکت کر سکتا ہے. اسے کون بولے کہ بھئی یہ کرے یہ نہ کرے؟ کرنے کا کام نہیں کرے گا، نہیں کرنے کا کام کرے گا. یہ جہالت کی بیماری ہے جو تمام مصیبتوں کی جڑ ہے. جہالت ہر خبیث، ہر برائی، ہر شیطانی فعل کا ماخذ ہوتا ہے. ایک آدمی جاہل ہوتا ہے تو وہ ہر برائی کبھی بھی کسی بھی طرح انجام دے سکتا ہے، لیکن جس کے پاس علم آ جائے، علم کی روشنی آ جائے، اسے حق و باطل سمجھ میں آ جائے، اچھے برے کا فرق اس کے سامنے آ جائے، اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ برا ہے، جو علم کی روشنی میں اس کو دریافت ہوا، تو پھر انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے. اس لیے علم کا بڑا مقام ہے دین اسلام کے اندر، اور دین اسلام اپنی بنیاد اس کو قرار دیتا ہے. چنانچہ ان آیتوں میں کہا گیا اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے. کیا پڑھو تو نہیں فرمایا، کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں کا کوئی ذکر ابھی نہیں آیا، لیکن اتنا کہا کہ پڑھنا چاہیے. لیکن پڑھنے میں ایک اصول یاد رکھو، اور وہ اصول ہے اللہ کے نام سے پڑھنا. اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے لیکن اللہ کے نام سے نہیں پڑھتا، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کہا پڑھنے کو ان کو نہیں پڑھتا، تو یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے. چنانچہ آج بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، بہت پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھ پڑھ کر کافر کے کافر ہیں، مشرک کے مشرک ہیں، بدبخت کے بدبخت ہیں، اور اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، اللہ کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے، لیکن اللہ سے بغاوت پر بھی تلے ہوئے. اس لیے اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. نام سے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ کے قانون کو پیش نظر رکھ کر، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اگر تم پڑھو گے تو یہ پڑھنا ساری دنیا کو چینج کر کے رکھ دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے دنیا والوں کو سبق پڑھایا، صحابہ کرام کو سبق پڑھایا. پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے جہالت ختم ہو گئی، اور دنیا کے اندر سے رذالت ختم ہو گئی، شرارتیں ختم ہو گئی، خبائث ختم ہو گئے، رذائل ختم ہو گئے، اور دنیا بالکل چینج ہو کے رہ گئی. ایک تو وہ دور تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے
تو دنیا کا ماحول اتنا خراب کہ اس کی خرابی کی کوئی انتہا نہ تھی. کوئی برائی ایسی نہیں جو وہاں موجود نہ ہو، اور کوئی اچھائی ایسی نہیں جو وہاں موجود ہو. یعنی اچھائیوں سے خالی معاشرہ، برائیوں سے پر معاشرہ، ایسا معاشرہ تھا. اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا پیغام لے کر نازل ہوئے تھے. آپ پر وہی سب سے پہلے آ رہی ہے، پڑھو. یعنی آپ دنیا والوں کو سمجھا دو، دنیا والوں کو بتا دو کہ تمہیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے اور تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے اور تم کو علم حاصل کرنا ہے. جب تم علم حاصل کرو گے تو دنیا کو چینج کر کے رکھ دو گے. بھائیوں، دنیا میں جو علم آیا وہ دو قسم کا علم. ایک علم کو ہم کہتے ہیں عصری علم، یعنی دنیاوی علم، اور ایک علم وہ ہے جس کو کہتے ہیں دینی علم. امام شافعی رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو قسم کا ہوتا ہے. ایک علم وہ جو بدن سے متعلق، یعنی ہمارے جسم کا علم، کھانا ہے، پینا ہے، رہائش ہے، کپڑے ہیں، لتے ہیں، جوتے ہیں، مکان ہے، دکان ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے. مکان بناتے ہیں تو جسم کے لیے بناتے ہیں، دکان میں کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے جسم کی غذا پیدا کرنے کے لیے ہے. اسی طریقے پر کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کے لیے پہنتے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے لیے لگاتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں تو ہمارے پیروں کے لیے پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر ہم ڈالتے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانا ہے، پانی ہے، کپڑے ہیں، مکان ہے، دکان ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں جو آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں، یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جن کو لے کر ایک انسان اپنے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے. جب کھائے گا تو جسم کو فائدہ، پانی پیے گا تو جسم کو فائدہ، کپڑے پہنے گا تو جسم کو فائدہ، جوتے پہنے گا تو پاؤں کو فائدہ، ٹوپی پہنے گا تو سر کو فائدہ، چشمہ لگائے گا تو آنکھوں کا فائدہ، دوا کھائے گا تو جسم کو دوا پہنچے گی. کوئی دل کی دوا ہے، کوئی دماغ کی دوا ہے، کوئی دانتوں کی دوا ہے، کوئی پیٹ کی دوا ہے. یہ بھی تو جسم ہی کو پہنچ رہی ہے دوا. اچھا، آپ کار میں بیٹھ کے جاتے ہیں، ماشاء اللہ دنیا کے علم میں ترقی تھی تو کار بن گئی، دنیا کے علم میں ترقی کی تو ایروپلین بن گئی، دنیا کے علم نے ترقی کی تو عجیب عجیب حیرت انگیز چیزیں دنیا میں آج پائی جا رہی ہیں. لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھ لیں کہ اس علم کے نتیجے میں جو چیز بھی بن کے آ رہی ہے اس کا فائدہ آپ کے جسم کو پہنچتا ہے. آپ کار میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کی روح کی سواری وہ نہیں ہے، آپ کے جسم کی سواری ہے. آپ ایروپلین میں اڑ کے جاتے ہیں تو آپ کے جسم کو لے کر آپ جاتے ہیں، یا آپ کے جسم کی سواری ہے. تو غرض یہ کہ دنیا میں جو بھی ہے وہ سب کچھ آپ کے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. یہ ایک علم ہے جس کا نام ہے علم الابدان، اسی کا نام عصری علم، دنیاوی علم. یہ دنیاوی علم جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ سارا علم وہ ہے جس کا فائدہ ہمارے جسموں کو پہنچتا ہے. یہ بھی ایک حد تک ضروری ہے. اگر یہ علم نہ ہو تو بھائی یہ دنیا اسی ترقی یافتہ کا ہوتی. دیکھو مکانات کو ترقی ہو رہی ہے، دکانوں کو ترقی ہو رہی ہے، عمارتوں کو ترقی ہو رہی ہے، کپڑوں کو ترقی ہو رہی ہے. یہ اتنی اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے مسجد کی، یہ دنیاوی علم کی ترقی کا ایک جو ہے نمونہ ہے آپ کے سامنے. اس سے بھی اعلیٰ اعلیٰ مسجدیں دنیا میں موجود ہیں، اعلیٰ اعلیٰ بلڈنگیں دنیا میں موجود ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کی، بہت ہی مستحکم،
بہت ہی مضبوط قسم کی عمارتیں، یہ سب کا سب دنیاوی علم کا نتیجہ ہے۔ تو ایک حد تک یہ دنیاوی علم اللہ نے اس کو خود اوپر سے نازل کر کے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ بھائی تم دنیا میں رہتے ہو، کھانا کھانا پڑے گا، تمہیں پانی کی ضرورت ہوگی اور مشروبات کی ضرورت ہوگی، کپڑوں کی ضرورت ہوگی، مکان و دکان کی ضرورت ہوگی، اور اسی طریقے پر مختلف اور چیزیں تمہارے لیے درکار ہوگی۔ اس علم کے ذریعے سے ان چیزوں کو پیدا کرو۔ ایک علم یہ ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جس کا نام ہے علم الادیان، دین کا علم۔ یہ دینی علم وہی ہے جس کو ہم قرآن کا علم کہتے ہیں، پیغمبروں والا علم کہتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کے ذریعے نازل فرمایا گیا اور یہ علم آسمانوں سے نازل کیا گیا۔ ایک نقطہ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، اللہ نے ہمارا جسم بنایا تو وہ مٹی سے بنایا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ انسان کا جسم اللہ نے سب سے پہلے بنایا تو مٹی سے بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، مٹی سے پتلا تیار کیا گیا اور اس کو شکل شباہت دے دی گئی۔ یہ سب سے پہلا انسان، اللہ نے قرآن میں فرمایا انا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ پہلے انسان کو بنانے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرا سسٹم جاری کر دیا۔ پہلا انسان مٹی سے بنانے کے بعد اس کے اندر نطفہ تیار کر دیا۔ اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نطفے کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان سب کی اصل وہ ہے مٹی، لہذا تمام کے تمام انسان مٹی سے بنائے گئے۔ لیکن روح کو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا تھا، وہ دنیا کی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے مٹی دنیا سے لی، زمین سے لی اور انسان کا پتلا بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے کا نمبر آیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم کے پتلے کے اندر میری طرف سے روح داخل کر دوں، روح کو پھونک ڈالو، تو تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اب یہاں پر آیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ دیکھو، مٹی سے انسان کا جسم بنایا گیا، اس کا پتلا تیار کیا گیا، لیکن روح آسمانوں سے اللہ نے داخل فرمائی۔ ان دونوں چیزوں سے مرکب کر کے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اب ان کے لیے سسٹم بھی بڑا عجیب اللہ نے بنایا۔ جسم کے لیے جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس کا تعلق مٹی سے جوڑ دیا۔ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے اٹھتا ہے۔ پانی اگرچہ اوپر سے آتا ہے لیکن زمین میں جا کے ہم کو ملتا ہے نا، زمین میں چلا جاتا ہے، کہیں تالابوں میں ٹھہر جاتا ہے، کہیں اندر زمین میں گھسنے کے بعد پھر اس کے اندر سے ہم کو نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور آج کل تو بور ویل کا سلسلہ ہے، وہ بھی زمین کے اندر سے پانی کو نکالا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، انسان کے کھانے کا سسٹم زمین سے متعلق کر دیا، پینے کا سسٹم زمین سے متعلق کر دیا، رہائش کہاں انسان کی مٹی کا گھر بنا بنا کے رہتا ہے، دکان کہاں سے بناتا ہے؟ اسی مٹی سے بناتا ہے، اسی مٹی کے اوپر رہتا ہے، یہی رہنا، یہی سہنا اور مرنے کے بعد بھی اسی مٹی کے اندر دفن ہونا۔ روح تو اوپر چلی جاتی ہے، اوپر سے آئی تھی اوپر چلی گئی، جسم مٹی سے بنایا، اللہ کہتے ہیں مٹی ہی میں اس کو دوبارہ پلٹ کر لوٹا دیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے کہا ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، دوبارہ اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے۔ چنانچہ انسان کو اسی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کا جسم مٹی سے بنایا،
مٹی سے اس کی رہائش کا پورا سسٹم بنا دیا. بہتر سے بہتر جو چیزیں آپ کھاتے پیتے مٹی سے بنائی جاتی ہیں. جتنے پھل مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، تمام کے تمام دانے اور اناج و غلہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے. یہ سارے کا سارا جو کچھ سسٹم ہے آپ کو مٹی سے متعلق نظر آئے گا. لیکن بھائیو، اللہ نے روح اوپر آسمانوں سے نازل فرمائی تھی. آسمانوں سے اللہ نے ہمارے اندر پھونکی. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کے رحم کے اندر بچہ پیدا کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو 4 مہینے گزرنے کے بعد یہ کہ بعد دیگر مراحل سے گزر کر وہ مکمل ہو جاتا ہے. وہ کیسا مکمل ہوتا ہے؟ قرآن میں اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ پہلے ایسا ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے. پہلے نطفہ رہتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کا چمڑا، اس کے اوپر گوشت داخل کیا جاتا ہے. اس طریقے پر ایک پورا سسٹمیٹک یہ چلتا رہتا ہے اندر. جب یہ 4 مہینے مکمل ہو جاتے، اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتے کہ جاؤ 4 باتیں اس کے لیے کر دو، اس کے اندر روح پھونکو. 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. اب وہ اوپر سے فرشتہ لے کر آتا ہے روح. جسم تو بن گیا مٹی سے یہاں ماں کے پیٹ کے اندر، لیکن روح داخل کرنے کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتے کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ آ کر اس کے اندر روح ڈالتا ہے، اور روح ڈالنے کے ساتھ اس کے حق میں چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں. اس کا رزق کتنا، اس کی عمر کتنی، یہ کیسا ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، جنتی ہوگا، دوزخی ہوگا، یہ سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. روح آسموں سے جائے گی. اب میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جسم کا پورا نظام مٹی سے، اس لیے اس کا علم بھی اللہ نے دنیا میں رکھ دیا کہ بھائی غور کرو. سائنسدان غور کریں گے، مختلف علوم و فنون والے غور کریں گے، ڈاکٹرز غور کریں گے، مختلف اور ماہرین غور کریں گے، اور نئی نئی چیزیں بناتے رہیں گے. بلڈنگ نئی بنے گی، انداز نئے نئے آ جائیں گے، کپڑوں کا سسٹم بدلتا رہے گا، مکانات کا سسٹم بدلتا رہے گا، اور مختلف چیزیں ترقی در ترقی ہوتی چلی جائیں گی، اور یہ دنیا کے لوگ یہ علم کو لے کر چلاتے رہے گے. لیکن بھائیوں، ہمارے اندر اللہ نے روح پھونکی تھی اور اس کو آسمانوں سے نازل فرمایا تھا. اس لیے روح کو جو غذا کی ضرورت ہے، روح کو جو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو بھی ساز و سامان ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک اور علم رکھا ہے. اس علم کو ہم دینی علم کہتے ہیں، پیغمبروں والا علم کہتے ہیں، علوم ربانی کہتے ہیں. یہ علم بھی اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، دنیا والوں کے حوالے نہیں کر دیا. یہ علم اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی بتایا میں نے، اللہ کے نبی پر فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ علم نازل ہو رہا ہے، یہ وحی نازل ہو رہی ہے دنیا کو چینج کرنے کے لیے، دنیا کے دماغوں کو چینج کرنے کے لیے، دنیا کے اندر کے حالات کو چینج کرنے کے لیے، روحوں کو تبدیل کرنے کے لیے، روح کو بنانے کے لیے، روحوں کو سنوارنے کے لیے، روحوں کی غذا پہنچانے کے لیے، روحوں کو دوا دینے کے لیے ایک نظام آسمانوں سے نازل کیا جا رہا ہے. اور سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو معلوم ہوا دنیا کا علم تو ہمارے جسم کے لیے ہے، لیکن ہماری روح کے لیے جو علم ہے وہ اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، اور وہ نازل کیا پیغمبروں پر، اور اخیر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ علم مقدس ترین علم ہے. دنیاوی علم حاصل کرے کوئی مضائقہ نہیں. جب دنیا میں رہنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، دوا بھی ہے، دارو بھی ہے، کپڑا بھی ہے، لتا بھی ہے، مکان بھی ہے، دکان بھی ہے. اس لیے اس علم کو پڑھا جائے اور اس کے اندر بھی ترقی کی جائے، منع کچھ نہیں ہے. لیکن بھائیوں،
ہماری روح کی طرف بھی ہم کو دیکھنا ہے. اللہ نے ہماری روح کے لیے کیا علم نازل کیا؟ وہ علم ہے دین علم. اس کو کہتے ہیں قرآنی علم، اس کو کہتے ہیں حدیثی علم، اس کو کہتے ہیں پیغمبروں والے علم، اس کو کہتے ہیں اللہ والے علم جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا. اور وہ آج ہمارے پاس دو شکلوں کے اندر موجود ہے، ایک قرآن کی شکل میں اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل. لہذا کوئی بھی مسلمان قرآن و حدیث کے علم کے بغیر اپنی زندگی مکمل نہیں کر سکتا. جیسے کہ ایک آدمی کھانے کے بغیر، پینے کے بغیر اپنی زندگی پوری نہیں کر سکتا، اسی طریقے پر ایک آدمی اپنی روحانی زندگی پوری کرنا چاہتا ہو اور بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہو تو قرآن و حدیث کے علم کے بغیر چارے کار نہیں. اس لیے تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم دین حاصل کرے. چنانچہ میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر، ہر مسلمان کے اوپر علم دین کا طلب کرنا فرض ہے، ضروری ہے. لیکن آج مسلمانوں میں علم دین کی بہت کمی ہے، دنیاوی علم کی بھی کمی ہے، دینی علم کی بھی کمی ہے. دونوں علوم میں مسلمان پیچھے رہ گئے. لیکن پھر ان دونوں میں ہم موازنہ اگر کرتے ہیں تو دینی علم کے اندر اور زیادہ پیچھے. دنیاوی علم کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے، کالجوں میں پڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں بھی اگرچہ مسلمان دیگر قوموں کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے. ہمارا کوئی جو ہے کوئی خاص اس کے اندر تناسب نہیں ہے، اس کے اندر بھی مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے. میں نے شروع میں اشارہ دیا تھا، اللہ نے کہا اقرا، پڑھو. یہ نہیں فرمایا کیا پڑھو، جو بھی ضرورت کا سامان ہو، جو بھی ضرورت کا علم ہو، جو بھی تم کو نفع پہنچانے والا ہو، اللہ کہنا چاہتے ہیں سب پڑھو. سارے علوم پڑھ سکتے ہو، منع تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، اللہ کے نام سے پڑھنا، بتوں کے نام سے نہیں، شیطانوں کے نام سے نہیں اور دنیا کے نام سے نہیں. اللہ نے علم دیا، اللہ کے نام سے پڑھو. سائنس کا علم اللہ نے دیا، اللہ کا نام لے کر پڑھو. دنیا کے تمام علوم اللہ نے دیے، اللہ کا نام لے کر پڑھو. اللہ کو بھول کر پڑھو گے وہ علم تم کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. جب علم پڑھ کر ایک آدمی اللہ سے باغی ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، سائنس پڑھ لیا، میں تو کہتا ہوں سائنس پڑھنے والا کبھی بے ایمان ہو نہیں سکتا. جب وہ زمین کو پڑھے گا، آسمان کو پڑھے گا، چاند و سورج کو پڑھے گا، اس کے اندر کی چیزوں کو پڑھے گا، اس کے اندر کے اسرار اور رموز کو پڑھے گا، اس کے اندر کے حقائق و معارف کو پڑھے گا، تو کون ایسا ہوگا جو صحیح معنی میں پڑھنے کے بعد ان چیزوں کے بنانے والے کو نہ مانے؟ چاند کو پڑھ کر چاند کے بنانے والے کو نہ ماننا، آسمان کو پڑھ کر آسمان کے بنانے والے کو نہ ماننا، زمین کو پڑھ کر، زمین کے خزانوں کو پڑھ کر، زمین کے اندر کے حقائق کو پڑھ کر زمین کے بنانے والے خالق و مالک کو نہ ماننا، یہ انتہائی بوداپن، انتہائی بے دانشی کی بات ہے. بھائیوں، جو صحیح معنی میں ان کو پڑھے گا وہ اللہ کو ضرور مانے گا، لیکن اس وقت مانے گا جب وہ اللہ کو سامنے رکھ کر پڑھے گا. اس لیے اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن آج ساری دنیا پڑھ رہی ہے اللہ کو بھول کر، اللہ سے بغاوت پر آ کر، اللہ سے سرکشی کرتے ہوئے. اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر دنیاوی علم پڑھنے والے اللہ سے بغاوت اور سرکشی پر تل جاتے ہیں. تو بہرحال ایک علم تو یہ، لیکن جب مسلمانوں کا تناسب دینی اور دنیاوی علم کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر ہمارا تناسب دینی علم میں اور زیادہ گھٹ جاتا ہے، دنیاوی علم کے اعتبار سے مسلمان اور زیادہ پیچھے. اس لیے بھائیوں، علم دین حاصل کرنا اپنی ضرورت سمجھنا چاہیے. بغیر علم دین کوئی مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں رہ سکتا. اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اس مضمون کو انشاءاللہ بقیہ اگلے ہفتے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو علم دین کا فائدہ کیا ہے،
علم دین کی اہمیت کیا ہے، علم دین کی ضرورت کیا ہے، اور علم دین حاصل کرنے سے ہمیں کیا کیا دنیاوی و دینی منافع اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو اگلے ہفتے کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا